فرمایا کہ ان المؤمنین اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ بے شک مسلمان جو ہے، مومنین جو ہے، وہ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح کرنا چاہیے۔ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں گے تو شاید تمہارے اوپر رحم کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ یہ تو قرآن مقدس کا ترجمہ ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا پڑھا ہوں کہ ایک موقع پر ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے رسول نے بھی بڑی بہترین ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری شریف کا حدیث ہے، مسلم شریف کا حدیث ہے، یعنی متفقن حدیث ہے، جن کے معنی آتا ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا خلقا، کہ دنیا میں سب سے عمدہ کون انسان ہے، دنیا میں سب سے بہترین کون انسان ہے، دنیا کے اندر سب سے نفیس ترین اعلیٰ اور افضل کون انسان ہے۔ تو ہم لوگ تو جب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اچھا کام کر دیتا ہے تو کہنے والا کہتا ہے کہ یہ آدمی بڑی اچھا ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے سب سے بہترین کس کو کہا ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے سب سے بہترین وہ انسان کو کہا ہے کہ جن کا اخلاق، جن کا رہن سہن، جن کا کیپیسٹی اگر ہر معاملے میں ٹھیک ہو تو اس سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہترین وہ انسان ہے۔ حالانکہ گفتگو کرنے سے قبل پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور عزیز ساتھیو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے عمدہ، سب سے بہترین وہ انسان ہے جن کا اخلاق، جن کا کردار، جن کا رہن سہن اگر ہر معاملے میں ٹھیک ہو تو اس سے اچھا پورے کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اچھے انسان ہونے کے لیے، اچھے مسلمان ہونے کے لیے، اچھا ماحول میں آپ کو بننے کے لیے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ 6 خصوصیتیں، 6 چیز ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ جن کے اندر یہ آ جائیں گے وہی سمجھو کہ اچھا مسلمان۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، دوسرے طرف سے کوئی آ رہا ہے، آپ چاہے ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، آپ ان کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے ہیں، کبھی آپ سے ان کے ملاقات ہے یا نہیں ہے، آپ چاہے کہیں دیکھے بھی نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کو ان کے حلیہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے تو پہلا آپ کے اندر یہ فرض بننا چاہیے کہ آپ ان کو سلام کریں۔ پہلا ان کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنے سے کیا ہے کہ آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ سلام بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول کے تو اخلاق یہ تھے کہ اللہ کے رسول راستے میں جا رہے ہیں، اگر کوئی بچہ سامنے آ جاتے، چاہے مسلم کے ہو چاہے غیر مسلم کا ہو، اگر کوئی بھی بچہ سامنے آ جاتے تھے تو اللہ کے رسول پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ بچہ کو سلام کرتے تھے۔ آج تو ہم لوگ سوچیں گے یہ ہم سے چھوٹا ہے، ہم ان کو سلام کیوں کریں؟ لیکن سلام کا کوئی قید نہیں ہے۔ سلام بڑے بھی کر سکتے اور سلام چھوٹے بھی کر سکتے۔ سلام دونوں کے اوپر واجب ہے۔ ہاں، جو سلام پہلے کریں گے ان کا کیا ہے؟ وہ جلدی جنت میں جائیں گے، لیکن سلام دونوں کے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کے کہا، یہ دونوں جہان کے سردار، یہ ہمارے آقا و مولا، آپ ذرا یہ بتائیے کہ ہم گھر سے نکلیں گے تو کیا کریں؟ سلام کر کے نکلیں؟ اگر کہیں سے ہم آئے اور گھر کے اندر داخل ہو کیا کریں؟ ہم سلام کریں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ آپ چاہے گھر سے نکلیں یا کہیں سے آپ گھر کے اندر داخل ہو تو پہلا آپ کے اندر یہ کام ہونا چاہیے کہ آپ سلام کر کے جائیں۔ کہیں سے آپ اچانک آئیں تو گھر کے اندر سلام کر کے جائیں، چاہے آپ کے بیوی ہی کیوں نہیں ہے، لیکن سلام کر کے جائیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جب یہ بات کو سنا تو کہا، یا اللہ کے رسول، تب جب یہ معمول ہوگا تو اللہ کے رسول نے اتنا بہترین مثال ان کو دے کر کے سمجھایا
کہ آپ کیا یہ پسند کریں گے کہ آپ کے ماں برہنہ حالت میں ہو اور آپ کہیں اچانک آئیں اور گھر کے اندر داخل ہو جائیں؟ یہ کیا آپ پسند کریں گے؟ کہا یا اللہ کے رسول یہ ہم کیسے پسند کریں گے؟ تو کہا اسی وجہ سے گھر سے نکلو تو سلام کر کے، باہر سے کہیں آؤ تو سلام کر کے داخل ہو۔ سلام کرنے سے کیا ہے کہ مسلمانوں کا پہلا یہ حق ہے اچھا مسلمان بننے کا۔ دوسرا حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اچھا مسلمان آپ کب بن سکتے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں راستے کے اندر، ایک جنازے کی نماز سامنے موجود ہے، آپ کو کتنا ہی ضروری کام کیوں نہیں ہے لیکن وہ کام کو آپ ترک کر دیں، آپ وہ کام کو چھوڑ دیں اور آپ کیا کریں؟ جنازے کے اندر آپ شریک ہو جائیں۔ جنازے کے اندر اگر آپ شریک ہو گئے تو جنازہ پڑھ لینا ایک قرات کا ثواب ہے اور مٹی ڈال دینا ایک قرات کا ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا اللہ کے رسول تو ہمیں قرات کے معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے، قرات کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرات کے معنی ہے احد پہاڑ، اور احد پہاڑ کوئی معمولی پہاڑ نہیں ہے۔ پورے وشو کے اندر، پورے ورلڈ کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی پہاڑ ہے تو وہ احد پہاڑ ہے۔ پورے ورلڈ کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی ندی ہے تو دریائے نیل ہے۔ اگر پورے وشو کے اندر سب سے بڑا کہیں جنگل ہے تو افریقہ کا جنگل ہے۔ اب بتائیے سب سے بڑے جو پہاڑ ہیں احد پہاڑ، اگر ان کے برابر ہمیں 2 ثواب مل رہا ہے تو کون آدمی ایسے ہوں گے جو جنازے میں شریک نہیں ہونے چاہیں گے؟ تو جنازے میں شریک ہونا یہ مسلمانوں کے اچھے اخلاق ہونے کی دوسرا شرط ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، بیمار اگر ہو جائیں تو آپ کیا کریں؟ زندہ کے اندر ان کی عیادت پرسی کریں۔ یہ نہیں کہ جب وہ انتقال ہو جائے تب 5-10 ٹیمپو لے کر کے ہم پہنچ گئے، اس وقت جا کر کے کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر بیماری والے کے پاس آپ جائیں گے اور آپ ان کو تلقین کریں گے کہ دیکھیے آپ کی عمر ابھی بہت زیادہ ہے، اللہ آپ سے اور خدمت لیں گے، اور جب اس طریقے سے بات آپ ان کو بتائیں گے تو اسے بھی یقین ہوگا کہ واقعی میرا عمر ابھی ہے۔ اس لیے آپ کیا کریں؟ بیماری کے اندر جانا چاہیے، بیماری کے اندر جا کر کے عیادت پرسی کرنا چاہیے، بعد میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تیسرا مسلمان کا کیا ہے؟ یہ تیسرا حق ہے اچھا مسلمان ہونے کا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ چوتھا حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جب بھی کوئی بھی آدمی آپ کو دعوت کرے، چاہے جس لین سے دعوت کرے، چاہے کھانے پینے کا مسئلہ ہو یا اسلام کی بات ہو، آپ کو اس چیز کو قبول کرنا یہ بھی اچھے مسلمان ہونے کی چوتھا شرط ہے، چاہے جس لین سے دعوت کرے۔ پانچواں کیا ہے؟ اچھا کب مسلمان آپ بن سکتے ہیں؟ پانچواں یہ ہے کہ اگر آپ لوگ 2 آدمی ہیں، ایک آدمی کو چھینک آیا اور اگر وہ آدمی الحمدللہ پڑھ رہا ہے تو بغل والے کو خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسے بھی یا رحمت اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ شیطان جو ہے یہ اوندھ لیتے ہیں، وہ ہنستے ہیں، اس لیے ہم شیطان کو ہنسنے کے موقع نہیں دیں بلکہ جب وہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے تو بغل والے کے کم سے کم یا رحمت اللہ پڑھنی چاہیے۔ اور چھٹا مسلمانوں کا اچھے اخلاق ہونے کے لیے کیا ہے؟ چھٹا مسلمان کے اچھا اخلاق ہونے کے لیے یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے بھائیوں کے لیے کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارے لیے کیا عالیشان محل ہو جائے اور ہمارے بھائیوں کے لیے ایک جھوپڑی ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کریں۔ اور یہ 6 حق جن کے اندر بھی ہو جائیں گے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ اچھے مسلمان میں شمار ہوں گے، وہ اچھا مسلمان کے اندر گنتی ہوں گے۔ اور یہ 6 حقوق جن کے اندر نہیں ہوں گے وہ اچھے مسلمان نہیں ہوں گے، لیکن اچھا مسلمان ہونے کے لیے ہمارے مقام، ہمارے مرتبہ، ہمارے رتبہ اتنا اونچا ہے کہ آج ہم لوگ جان نہیں پائیں کہ ہمارے مقام کو اللہ کے رسول نے کیا دیا ہے۔ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر دیتا ہے تو 7 آسمان اور 7 زمین کے اندر اب کتنے 7 آسمان کے اندر مسلمان ہوں گے یا اور کتنے یعنی قوم ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 7 آسمان کے اندر جتنے ہوں گے اور 7 زمین میں جتنے ہوں گے، اگر کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو 7 آسمان اور 7 زمین والے کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے اندھے منہ جہنم میں ڈال دیں۔ مسلمانوں کا یہ مقام ہے، اگر ایک مسلمان
دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ یہ شرک میں شمار ہے۔ اور اللہ جانتے ہیں ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایسا چیز ہے کہ اللہ معاف بھی نہیں کریں گے۔ لیکن ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یہ شرک میں شمار ہے اور اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول جب معراج میں گئے تو بعض انسان کو وہاں ایسے دیکھے جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، ناخن تانبے کے تھے۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل امین، یہ فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے ہیڈ ہیں، جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل امین، اے میرے بھائی، یہ کون لوگ ہیں جن کے ناخن جو تانبے کے ہیں اور اس سے اپنا چہرہ کو کھرچ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل امین، اے میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا چغلی کرتے تھے۔ چغلی کرنے کی وجہ سے وہاں ناخن جو اللہ کے رسول نے دیکھے وہ تانبے کے تھے اور اس سے چہرہ کو کھرچ رہے تھے۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا چغلی کرتے تھے۔ جب چغلی کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ ہے تو کبھی ہم نے اپنے مقام کو سوچے ہیں؟ ہمارے مقام تو اللہ کے رسول نے اتنا اونچا بنایا ہے، اتنا عالی شان بنایا ہے کہ خلیفہ اول ہے، اپنے دور کا پرائم منسٹر ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، بغل میں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مقام دیکھیے، اللہ کے رسول کے بغل بیٹھے ہیں، ایک کافر آیا اور آ کر کے کیا کرنے لگے؟ اللہ کے رسول کو نہیں بلکہ ابوبکر صدیق کو گالی دے رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق برداشت کر رہے ہیں۔ اب اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے آقا وہ مولا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں۔ اب جب اور گالی وہ دینے لگے تو ابوبکر صدیق کو برداشت نہیں ہوئے۔ اب اس نے جب برداشت نہیں ہوئے تو کچھ گالی کے جواب دے دیے۔ اب جب گالی کے جواب دے دیے تو اللہ کے رسول اٹھ کر کے جانے لگے۔ اب جب جانے لگے تو ابوبکر صدیق پیچھے ہو گئے اور جا کر کے اللہ کے رسول کے منڈے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دونوں جہان کے سردار، یہ ہمارے آقا وہ مولا، جب تک وہ کافر مجھے گالی دے رہا تھا آپ بڑی ہنس رہے تھے، آپ بہت زیادہ تبسم فرما رہے تھے، اور ہم نے جب کچھ گالی کے جواب دے دیے تو آپ اٹھ کر کے جانے لگے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر صدیق، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نہیں